گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ الحمدللہ عز و جل، ہم مسلمان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء اعظام کے تحریراً اور تقریراً چرچے کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ نامور شخصیات ہماری محبت اور عقیدت کا محور ہیں، اور انہی اولیاء کرام میں ایک مشہور و معروف شخصیت حضرت مخدوم ابو الحسن سید علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بلا مبالغہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا محبوب بندہ بنا کر خلق خدا کی رہنمائی کے لیے مقرر فرمایا۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین کی سربلندی کے لیے علم تصوف و اسلامی علوم و فنون سے بھی کام لیا۔ آپ کے ساتھ ایک بزرگ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی بارگاہ میں کچھ سوالات کیے، جس کے جواب میں آپ نے ایک کتاب کشف المعجوب تحریر فرمائی۔ تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا آفاق کتاب کو حاصل ہے۔ صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے حرام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرمایا، نہ کہ سارا پیر کامل اعلیٰ رہنما۔ محبوب سبحانی نے فرمایا، جس کو کوئی پیر کامل نہ ملے وہ پوری کشف المعجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل مرشد علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مارکت الآراء کتاب کے بارے میں خود فرمایا کہ راہ حق بیان کرتی ہے۔ حق کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ کشف المعجوب فارسی زبان کی پہلی کتاب ہے جس کا ترجمہ علماء کرام نے اردو زبان میں بھی کیا، مگر پھر بھی بہت سے لوگ اس کتاب کو سمجھ نہ سکے۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کشف المحجوب کا درس آسان الفاظ میں شروع کیا جائے۔ اس سلسلے کو شروع کرنے کا عزم لے کر ایک مرد مجاہد اصغر علی قادری حجویری نے درس کشف المعجوب شروع کیا، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک مقبولیت حاصل کی۔ الحمدللہ بہت سے لوگوں کی اس درس میں شرکت کی وجہ سے اصلاح ہو چکی ہے۔ الحمدللہ کشف المعجوب کا درس حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں جمعۃ المبارک کو بعد نماز جمعہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہر جمعۃ المبارک کو اس درس میں شرکت فرمایا کریں اور کشف المعجوب کے درس سے فیض یاب ہوں۔ جو احباب شرکت نہ کر سکیں وہ ان درس کو انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر دیکھنے کے لیے www.dailymotion.com/user/asghar_ali_qadri1/1 یہاں پر بھی آپ جا کر تمام دروس کو سن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے اپنے غم دکھ تکلیفیں جو ہیں سب تھام لیں، سب تھام لیں اور بس جڑ جائیں اس کے ساتھ جس کے ساتھ جڑنے سے ہر غم دور ہو جاتا ہے، ہر غم دور ہو جاتا ہے۔ صوفی واصفہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر سکون چاہتے ہو تو دوسروں کا سکون برباد نہ کرو۔ کیا فرمایا؟ اگر سکون چاہتے ہو تو دوسروں کا سکون برباد نہ کرو، اگر سکون چاہتے ہو تو اولیاء کی صحبت اختیار کرو۔ آپ کو مبارک ہو، آپ نے اولیاء کی نہیں امام الاولیاء کی صحبت اختیار کی، امام الاولیاء کی صحبت اختیار کی ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا سکون چاہتے ہو اور فرض، اگر سکون چاہتے ہو تو فرض اور شوق کو یکجا کر دو۔ نماز پڑھنا کیا ہے؟ فرض ہے، شوق سے پڑھو، سکون آ جائے گا۔ اپنی کلاس میں درس کشف المعجوب میں بیٹھنا، جو طالب علم ہے، سالک ہے، صوفی بن رہے ہیں، صوفی بننا چاہتے ہیں، ان کا اپنی کلاس میں بیٹھنا فرض ہے، وہ شوق سے بیٹھیں۔ جب فرض اور شوق یکجا ہو جائے گا تو زندگی آسان ہو جائے گی، زندگی آسان ہو جائے گی۔ میں اکثر کہتا ہوں جو طب پڑھتا ہے، طبیب بنتا ہے، حکمت پڑھتا ہے، حکیم بنتا ہے، MBA کرتا ہے، تاجر بنتا ہے اور PhD کرتا ہے، ڈاکٹر بنتا ہے، کشف المعجوب پڑھتا ہے، سالک بنتا ہے، صوفی بنتا ہے، اللہ کا ولی بنتا ہے۔ یہ اللہ کا ولی بنا دیتی ہے۔ کیا بنا دیتی ہے؟ اللہ کا داتا صاحب نے لکھی اس لیے ہے کہ بندہ اللہ کا ولی بن جائے۔ آپ آئے اسی کام کے لیے ہیں۔ کیا فرمایا صوفی باصفہ نے؟ خدا کا راستہ دکھانے والے خود خدا کا راستہ بن گئے۔ خدا کا راستہ دکھانے والے، اللہ کرے ہم سارے خدا کا راستہ دکھانے والے بن جائیں اور پھر خود خدا کا راستہ بن جائیں۔
خود خدا کا راستہ بن جائیں. آج ہم نے اپنے عقیدے درست کرنے ہیں. آج سارا عقیدے کا ہی سسٹم ہے. بس جب آپ اٹھیں تو اتنا مال و دولت لے کے اٹھیں کہ آپ کو دیکھتے ہی ہر فرد کہہ دیا کرے عمران حجویری السلام علیکم. اس کے منہ سے نکل جایا کرے کہ یہ حجویری ہے, سید حجویر کے پاس بیٹھا ہے. 65 سال آپ نے زندگی پائی ہے, نمازیں تو درکنار, کبھی آپ کی تہجد بھی قضا نہیں ہوئی. ہر حجویری کو تہجد گزار ہونا چاہیے, تہجد گزار ہونا چاہیے. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا جو رات کی شب بیداری اور دن کا روزہ نہیں رکھتا ایمان کی حلاوت نہیں پا سکتا, ایمان کی حلاوت نہیں پا سکتا. اللہ ہم سب کو رات کی شب بیداریاں اور دن کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایمان کی حلاوت پالیں اور پھر ہم خود بخود کہیں جیسے اقبال نے فرمایا دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی. جب اللہ 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 کا مزہ آنے لگ جاتا ہے نا تو پھر بندہ ہر شے لٹا دیتا ہے. جب اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش لی, ایک فرشتے کو بھیجا, ان کا بہت بڑا ریور تھا. اس فرشتے نے اتنے خوبصورت انداز میں کہا اللہ, کیا کہا اللہ. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ایک بات کہہ دو گے, اور کہا پہلے تو مرضی سے کہا تھا, اب اگر کہوں گا تو آدھا ریور لوں گا. تو ابراہیم علیہ السلام وہ لذت پا چکے تھے, کہا مجھے منظور ہے, آدھا ریور لے لو, بس ایک بار میرے خالق کا پھر نام لے دو. اس فرشتے نے پھر کہا اللہ. جب اس اللہ کہا تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو وہ لطف آیا, فرمایا کہ ایک بار اور, فرمایا آپ کیا دو گے, کہا جو آدھا ریوڑ بچا یہ بھی دے دوں گا, بس ایک بار میرے محبوب کا نام لے دے. اس فرشتے نے پھر ایک بار کہا اللہ, تو آپ نے آدھا وہ ریوڑ بھی دے دیا. آپ نے کہا پھر ایک بار, فرمایا اب کیا دو گے, فرمایا اب آپ کو اس ریوڑ چرانے کے لیے ایک چرواہا بھی تو چاہیے. تو اللہ اللہ کر سناتے رہنا, میں ریوڑ چراتا رہوں گا. تو مجھے اللہ اللہ سناتے رہنا, میں ریوڑ چراتا رہوں گا تیرا. یہ تھی وہ لذت جو پا چکے ہوئے تھے. خدا کرے ہم بھی یہ سارے لذت پا دیں. جب حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ کی صدا گونجے ہم ہاتھ روک کر مسجد کی طرف چلیں. اللہ ہمیں دین کو سمجھنے کی پھر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فنا ہو جاؤں اتنا میں تیری ذات عالی میں, جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے, اس کو تیرا دیدار ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمده ونسلم علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اپنے مریدین کو فرماتے ہیں, اے میرے مرید درود پاک کو اپنا وظیفہ بناؤ کہ درود پاک کے بعد جو بھی دعا خالق ارض و سماوات سے مانگی جائے وہ قبول فرماتا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا محب المساکین. الصلاۃ والسلام علیک یا غیاث الملت والدین. انٹرنیٹ, کشف ٹی وی اور ڈی وی ڈی کے ذریعے درس کشف المحجوب دیکھنے والے ناظرین اور تمام حاضرین کو 5 اپریل 2019 28 رجب المرجب 1440 ہجری جمعہ مبارک. اور اللہ پاک کا حرمت والا رجب کا برکت والا مہینہ مبارک, اور اس مہینے میں جو بہت بڑا معجزہ ہے حضور سرور کائنات کا معراج شریف کا, وہ آپ سب کو مبارک. اس ماہ میں 10 اپریل میں حضور پاک کی والدہ کا عرس ہے, وہ بھی آپ کو مبارک. آج کا درس جس کا موضوع انبیاء اولیاء سے افضل نمبر 269, یہ بھی آپ کو مبارک. اب اپنے ترتیب سے چلتے ہیں, چھوٹا چھوٹا لیے جاتے ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. درود پاک پڑھیں. کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. جس نے رجب کے 28واں روزہ ان کو مبارک ہو, جن کا نہیں اللہ ان کو اگلی بار توفیق دے دے گا. اس کی فضیلت انٹرنیٹ پہ, کشف ٹی وی پہ, ڈی وی ڈی پہ ساری دنیا میں چلی جائے گی. جب جب لوگ اس کو دیکھیں گے, اس پہ عمل کریں گے, مجھ فقیر کو اور آپ سب نیکوں کو اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا. اللہ کے پیارے حبیب دانہ سبل خیر الرسول احمد مجتبیٰ انہوں نے فرمایا, حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک روایت ہے, جو اس ماہ رجب کے 30 روزے رکھے گا, اللہ کرے 30 ہو جائیں, اللہ کرے 29 ہو جائیں, آج 28 ہے, 30 روزے رکھے گا, اللہ رب العالمین ایک منادی کو آسمان سے بھیجے گا. وہ منادی ندا دے گا, اے اللہ کے ولی تجھے کرامت عظمیٰ مبارک ہو.
صحابہ نے اللہ کے حبیب سے پوچھا یا رسول اللہ کرامت عظمیٰ کیا ہے؟ تو اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا یہ کرامت عظمیٰ اللہ کا دیدار ہے۔ کیا ہے یہ؟ اللہ کا دیدار ہے، اور انبیاء، صدیقین، شہداء کی رفاقت جو بہت اچھے رفیق ہے، یہ کرامت عظمیٰ ہے، یہ کرامت عظمیٰ ہے۔ اگلی بار اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم پورے 30 روزے رکھیں اور اللہ کے ولی ہو جائیں، اور یہ ندار ہمیں آئے کہ آپ شہداء، انبیاء اور صدیقین کے ساتھ ہیں۔ اور پھر اس کی اور فضیلت حضور پاک نے یہ فرمائی، اور مرتے وقت اس روزہ دار پر، کس پر؟ جو 30 پورے رکھے گا، جس نے جتنے رکھے اللہ اس کے سب کے قبول کرے۔ یہ اگلے سال کے لیے پری پیڈ کر رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ فرمایا اور مرتے وقت جو 30 رکھے گا، مرتے وقت اس روزہ دار پر موت کا فرشتہ جب اترے گا نزاع کے وقت اللہ تعالیٰ اس کو حوض فردوس کا شربت بھیجے گا۔ پہلے میرے بندے کو شربت پلائیں حوض فردوس کا، پھر اس کی روح نکالی، اس کو حوض فردوس کا شربت پلائے گا، اور موت اس پر اس قدر آسان ہو جائے گی کہ اس کی تکلیف اس کو قطعی محسوس نہیں ہوگی۔ قبر میں وہ سیراب رہے گا، یہاں تک کہ محشر میں بھی وہ سیراب رہے گا، یہاں تک کہ حضور پاک کے حوض کوثر پہ پہنچ جائے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ۔ جنت کی ایک نہر کا نام بھی رجب ہے۔ رجب آئے ہائے، رجب ہے، جو ایک بھی روزہ رکھے گا اللہ اس کو اس کی نہر کا پانی پلائے گا۔ جس نے رجب کا روزہ نہیں رکھا ہوگا وہ چاہے جتنا بھی نیک ہو اس نہر کا پانی نہیں پی سکتا، اللہ کا وعدہ ہے۔ اور یاد رکھو اٹھتے ہی دسترخوان لگے ہوں گے، لوگ پوچھیں گے یا اللہ یہ کون ہے؟ ابھی تو کسی فرد واحد کا حساب نہیں ہوا، یہ کھانے پینے میں موجیں اڑا رہے ہیں۔ اللہ فرمائے گا یہ میرے لیے رجب میں روزے رکھا کرتے تھے، تو ان کی ضیافتیں آج میں کر رہا ہوں، ان کی ضیافتیں میں کر رہا ہوں۔ پھر اللہ کے حبیب وہ حوض کوثر تک پہنچ جائے گا جب وہ قبر سے اٹھے گا۔ اب تو وہ حوض کوثر تک پہنچ گیا، پیاسا نہیں ہے، اب تو حضور نے بھی اس کو جام پلا دیے ہوں گے۔ جب وہ اپنی قبر سے اٹھے گا 70,000 فرشتے موتی اور یاقوت کی اونٹنیاں، کم کے زیورات اور خلتیں جوڑے لے کر ساتھ آئیں گے، اور اس سے کہیں گے اے اللہ کے دوست اپنے رب کے پاس جلدی چلو اپنے رب کے پاس۔ یہ حضور غوث پاک لکھ رہے ہیں حدیث پاک دنیا تو طالبین میں، یہ کوئی عام حوالہ نہیں ہے، اور دردہ سے روایت ہے یہ حدیث پاک۔ اور کیا فرمائیں گے؟ اپنے اللہ تعالیٰ کے پاس جلدی چلو جس کی خوشنودی کے لیے تم نے اپنے آپ کو دن بھر پیاسا رکھا، اور جس کی رضا کے لیے تم نے اپنے جسم کو کمزور کر دیا، اور وہ قیامت کے دن فائزین کے ساتھ جنت عدن میں سب سے پہلے داخل ہو۔ فرشتے کیا کہیں گے؟ جس کی خوشنودی کے لیے تم نے اپنے آپ کو پیاسا رکھا، اپنے آپ کو کمزور کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے، حضور پاک نے فرمایا وہ جنت عدن میں صدیق فائزین کے ساتھ سب سے پہلے جنت عدن میں داخل ہوں گے، سب سے پہلے داخل ہونے والوں میں ہوں گے۔ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی ہوگا۔ اور اللہ کے حبیب نے فرمایا اللہ کی رضامندی سب سے بڑی کامیابی اور فلاح۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی ہوں گے۔ یہ جو رجب کے 30 روزے رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، سب انشاءاللہ تعالیٰ بولو کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی بار سب 30 روزے رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی سب سے بڑی کامیابی اور فلاح ہے۔ یا اللہ ہمیں ساری زندگی رجب کے پورے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور شعبان اور رمضان کے بھی رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اور وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ رجب مکمل ہوا، تھوڑا سا مراج نہیں آ رہا، سر لا مکان سے طلب ہوئی۔ اللہ کو جب اپنے حبیب کی طلب ہوئی تو حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سر لا مکان سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، کوئی حد ہے۔ اس کو اس طرح سمجھتے چلیں کہ اللہ پاک نے یہ براق، یہ رف یہ سواریاں یہ آپ کی آنر اور آپ کی محبت کے لیے۔ مفسرین لکھتے ہیں ایک قدم آپ کا کعبہ قوسین تک، کیونکہ دیکھو بلا کون رہا ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گی اپنے خاص بندے کو۔ حضور عبد تو ہیں پر خاص عبد ہیں، خاص عبد ہیں۔ وہ ذات لے گئی اپنے خاص بندے کو، سر لا مکان سے طلب ہوئی، سر منتہا وہ چلے نبی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 9 مرتبہ یہ طلب، ربی آرانی، کیا طلب کی؟ 9 مرتبہ۔ کتنی مرتبہ؟ 9 مرتبہ یہ طلب کی، ربی آرینی۔ رب قدیر نے 9 مرتبہ فرمایا لن ترانی، ہرگز نہیں دیکھ سکتے،
اور یہاں کیا ہے؟ یہاں خود طلب کی جا رہی ہے. ہائے ہائے سرے لامکاں سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی. اور مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں میں حضرت علی المرتضیٰ کا ایک کال دیتا چلوں. دعا کیا ہے؟ ایک دستک ہے. آپ بار بار دستک دیتے رہے. کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. ربی یارینی ربی یارینی. اور حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا دعا ایک دستک ہے، دیتے رہا کرو، دروازہ کھل ہی جائے گا. جب 9 مرتبہ دستک دی موسیٰ علیہ السلام نے تو اللہ پاک نے فرمایا اچھا اس طرح کر لیتے ہیں، میں طور کی طرف دیکھتا ہوں، اگر میں طور پہ اپنی تجلی ڈالتا ہوں، اگر تو نے طور کو دیکھ لیا تو پھر سمجھوں گا کہ تو مجھے دیکھ لیا. پہلے کیا فرمایا؟ ہرگز نہیں دیکھ سکتے. جب بار بار عرض کی تو خالق ارض و سماوات نے کہا اے موسیٰ میں جب اپنی تجلی اپنا عکس کو یوں سمجھیں کہ سورج کو ہم ایسے ڈائریکٹ دیکھنا مشکل ہے. اگر سورج شیشے میں آ جائے تو ہم شیشہ دیکھ سکتے ہیں. یہ مثال میں نے دیا کہ آپ کو تجلی اور عکس کی سمجھ آ جائے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں پہاڑ کی طرف دیکھوں گا، اگر پہاڑ برداشت کر گیا تو پھر آپ بھی دیکھ لو گے، بلکہ میرا عکس جو پہاڑ میں آ جائے گا وہ آپ دیکھ ہی لو گے. پھر وہ عکس اللہ نے آگے دکھایا. جب آگے بات کمپلیٹ ہوگی تو آپ کو پتہ چل جائے گا. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ رب العالمین نے طور پر اپنی تجلی کی اور طور ریزہ ریزہ ہو گیا. کیا ہو گیا؟ ریزہ ریزہ ہو گیا. یہ قلب مصطفیٰ ہی تھا جس نے اللہ کے دیدار کو کیا. طور ریزہ ریزہ ہو گیا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر بھی اس کا عکس پڑا تو آپ بے ہوش ہو گئے. آپ بے ہوش ہو کے رب کہہ رہا تھا نا کہ ہرگز نہیں دیکھ سکتے. اب اس کو اور پیچھے لے جائیں. جب اللہ کریم اللہ رب العالمین کی بارگاہ بے کس پناہ میں حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کے گئے تو اللہ پاک نے ایسے فرمایا ما زاغ البصر وما طغیٰ. ایسے دیکھا کہ آنکھ جھپکی بھی نہیں اور بٹکی بھی نہیں. ٹک ٹکی باندھ کر دیکھا. اللہ نے اپنے حبیب کے دل پہ اپنی تجلی کی. دل پہ اپنی تجلی کی. اور ہمیں بھی خوشخبری دی کہ کل قیامت کو تم بھی اپنے رب کو ایسے دیکھو گے جیسے 14ویں کا چاند دیکھتے ہو. 14ویں کا چاند دیکھتے ہو. اور پھر جب آپ کو معراج ہوئی تو امت کا ذکر بھی کیا. سر عرش بھی جو نہ امت کو بھولے. مثال اس کرم کی جواب اس عطا کا کہیں مل سکا ہے کہیں نہیں ہے نہیں. وہاں بھی نہیں بھولے تو اللہ پاک نے 50 نمازیں عطا فرمائی. کتنی؟ 50 نمازیں. 9 مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھنے کا سوال کیا تھا. اب وہ پہاڑ تو نہ دیکھ سکا تھا. اب حضور سرور کائنات نے اللہ کو دیکھ لیا ہوا تھا تو 9 مرتبہ اللہ نے اپنے حبیب کا دیدار کروایا حضرت موسیٰ علیہ السلام. جب آئے پوچھا کہا 50 نمازیں. فرمایا نہ میری امت تو 2 نہیں پڑھتی تھی، آپ 50 لے آئے. واپس تشریف لے جائیں. واپس گئے. 6 آسمان پہ تھے موسیٰ علیہ السلام. واپس گئے. 5 معاف ہوئی. پھر آئے. پھر واپس گئے. پھر آئے. پھر واپس گئے. اسی طرح 9 چکر لگے. 9 مرتبہ دعا کی تھی ربی یارینی، تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ نے کہا تھا لن ترانی، ہرگز نہیں دیکھ سکتے. تو جس نے دیکھا جو دیکھ لے گا اس کو دیکھ لینا، میرا دیدار ہو جائے گا. تو حضور پاک کی حدیث پاک ہے جس نے مجھے دیکھا اپنے رب کا دیدار کر لیا. اور اللہ نے فرمایا حبیب تیری امت پڑھے گی تو 5 لیکن ثواب ان کو 50 کا ہی دوں گا. پڑھے گی تو نیکی 1 کرے گی 9 ساتھ پلا دوں گا. پڑھے گی تو 5 ہی 50 کا ثواب دوں گا. اس لیے یہ تحفہ اللہ پاک کا. اللہ جو تحفوں کی قدر کرتے ہیں وہ بڑے عظیم لوگ ہوتے ہیں. آج عظیم ہو جاؤ، عظیم بن کے اٹھنا. آج کے بعد کبھی نماز نہ ضائع کرنا. یہ نماز کا سجدہ وہ سجدہ ہے جس کے بارے میں علامہ اقبال نے فرمایا ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. یہ جو نماز کا سجدہ ہے یہ آپ کو در در جھکنے سے محفوظ کر دے گا. جب 5 مرتبہ وہ ناک جو آپ معاشرے میں اٹھا کے رکھتے ہو اس کے آگے گرد آلود کر دو گے، زمین پہ رکھ دو گے، وہ آپ کی اس ناک کی حفاظت کرے گا. کسی کے آگے کبھی کٹنے نہیں دے گا، کبھی ہاتھ نہیں آپ کو پھیلانے دے گا. ضرورت میں سے پہلے اپنے خزانوں سے آپ کی مدد کر دے گا.
مدد کر دے گا. آج عہد کر لو کہ آج کے بعد اس تحفے کی ہمیشہ قدر کریں گے. حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ مومنہ موحدہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا. اور اس کے بعد پھر درس مبارک شروع ہوتا ہے. 6 سال حضور سرور کائنات کی عمر مبارک ہے. ایسے معصوم، ایسے کم سن، ایسے خوبصورت جس کی انتہا کوئی نہیں، جس کی انتہا کوئی نہیں. سلام سے ہوئی وہ منتہا وہ چلے چلی. سلام سے ہوئی وہ منتہا وہ چلے چلی. سر منتہا بھی کہاں رکے وہ لامتا وہ چلے چلی. بلغ العلا بکمالہ شفت جا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ. سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور 6 سال کی عمر، انتہائی خوبصورت کم سن معصوم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو دنیا سے تشریف لانے سے پہلے ہی چلے گئے ہوئے. اور ہر سال سیدہ طیبہ طاہرہ مومنہ موحدہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے کائنات کے لقب آپ کے قدموں پہ قربان، جنہوں نے ہمیں حبیب خدا عطا فرمائے، حبیب خدا عطا فرمائے. اور جب ہر سال اپنے اپنے شوہر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور پاک کے والد کی مزار اور ننیال لے کے جاتی. حضور پاک ننیال سارے بچے بڑے خوش ہوتے ہیں. حضور پاک صحابہ کو اکثر اپنے واقعے سنایا کرتے 6 سال کی عمر کے کہ وہاں ایک تالاب تھا، میں وہاں تیرتا تھا. حضور پاک کو تیراکی کا بڑا شوق تھا اور فرماتا کہ میں پرندوں سے وہاں کھیلتا تھا. اپنی 6 سال کی عمر کے واقعے حضور پاک صحابہ کو اکثر سنایا کرتے. ہر سال حضور کی والدہ طیبہ سیدہ طاہرہ موحدہ مومنہ مومن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ننیال نجار کا، یہ مدینے میں نجار کا یہ علاقہ ہے، یہاں لے جایا کرتی تھی. اس بار حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لے کے جب آپ لے کے گئیں تو وہاں کچھ بیمار ہوگی. 1 ماہ سٹے کرنے کے بعد جب آپ دوبارہ مکہ معظمہ کی طرف تشریف لانے لگی تو ابوا کے مقام پہ آپ کی طبیعت انتہا خراب ہو گئی. آپ اس پہاڑی پر ہی آپ نے سٹے کیا. یہ قافلے میں حضرت ایمن ہے، ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حضور پاک کی والدہ سیدہ آمینہ طیبہ طاہرہ ہیں اور حضور سرور کائنات خود 6 سال کے ہیں. جب زیادہ طبیعت خراب ہوئی تو آپ نے حضور پاک کو قریب فرمایا، قریب کر لیا اور اپنے بیٹے ساری کائنات کے رحمت للعالمین سے فرمایا بیٹے ہر چیز نے ڈھل جانا ہے، ہر جوانی نے بوڑھا ہو جانا ہے، ہر چیز نے ڈھل جانا ہے، کچھ نہیں رہنا. کتنی عارفہ کتنی عالمہ تھی، یہ اتنے بڑے جملے بولے کہ کوئی چیز نے نیا نہیں رہنا، سب نے پرانا ہو جانا ہے، سب نے ڈھل جانا ہے. اور بیٹے یاد رکھنا، میں اپنے بیٹے سے کہا کہ میں دنیا سے چلی بھی گئی تو میرا ذکر کبھی ختم نہیں ہوگا، کیونکہ میں ایک ایسی ہستی کو چھوڑ کے جا رہی ہوں جو اللہ کے حبیب اور بلند ذکر والے ہوں گے. سبحان اللہ. یہ آپ نے بشارت دی اپنے بیٹے کے بارے میں اور اس کو تسلی دی. اور اس کے بعد آپ نے کوئی جملہ نہیں بولا. تاریخ بولتی ہے حضور پاک سرور کائنات ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر میں والدہ ماجدہ سے لپٹ گئے اور فرمانے لگے ماں آپ تو جانتی تھی میرا آپ کے سوا کوئی نہیں ہے، آپ کیوں نہیں بولتی، آپ کہاں مجھے چھوڑ کے جا رہی ہیں. اسی طرح حضرت ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدا کر کے اٹھنی پہ بٹھا کے پھر وہ مزار کیسے بنا، یہ ساری تاریخی واقعات ہیں اور میں مختصر سا کر کے سناتا جا رہا ہوں. اور پھر وہ اٹھنی پہ بٹھا کے مکہ تک لے آئیں. مورخین لکھتے ہیں مکہ تک حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پھر روتے ہوئے آئے، ماں کی یاد میں روتے. باپ تو پہلے نہیں تھا، اب ماں بھی نہ رہی. حضرت عبد المطلب کی کفالت میں آ گئے. کفالت آگے اپنے درس کی طرف آتے ہیں. کفالت میں آگے 2 سال بعد اللہ پاک اپنے حبیب کو اتنی آزمائشیں اس لیے دے رہے ہیں کہ امتی پہ بڑی سی بڑی آزمائش بھی آ جائے. حضور پاک کا گھر دیکھے تو اس کا دل ٹھنڈا ہو جائے، اس کا دل ٹھنڈا ہو جائے. 2 سال بعد اب سے چلے گئے. دنیا نے، زمین و آسمان نے وہ پھر دوبارہ منظر دیکھا. وہ جو کعبے کے متولی تھے حضرت عبد المطلب، سارا کعبہ امڑ آیا آپ کے جنازے میں. اور صحابہ فرماتے ہیں چھوٹے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بات کی روایت کرتے ہیں دیواروں کے ساتھ لپٹ کے روتے تھے کہ آج میرے دادا ابو کا سایہ بھی مجھ سے جدا ہو گیا، آج میرے دادا ابو کا بھی سایہ مجھ سے جدا ہو گیا. بڑے غم آپ نے دیکھے ہیں. یا اللہ غم مصطفیٰ کے صدقے ہم سب کے دکھ غم درد دور فرما دے، غم درد، اور ہمیں رونے والی آنکھ دے دے جو حضور کے غم میں رویا کرے، جو حضور کے غم میں رویا کرے. اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے درس کی طرف آ جائیں. انبیاء اولیاء سے افضل موضوع ہمارا آج کا عقیدے درست کرنے ہیں. ہم نے داتا علی حجویری نے ہمارے عقیدے درست کیے ہیں. کیا موضوع ہے؟ انبیاء اولیاء سے افضل. درس نمبر
269 حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے شجرہ نسب سے شروع کرتے ہیں. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری بن سید عثمان. میرے پیچھے پڑھیں, آپ طالب علم ہیں, آپ کامیاب طالب علم اس دن ہوں گے جس دن آپ بھی اسی طرح بیٹھ کے درس دے رہے ہوں گے. شاگرد کیا کرتا ہے, آخر استاد کی سیٹ پہ آ جاتا ہے. اقبال شاہین صاحب درس دیتے ہیں, واصف علی بھی درس دیتے ہیں, ان کے کتنے درس مکمل ہو چکے ہیں, 10 سے زیادہ میرا خیال ہو چکے ہیں. اور بھی اگر کسی حجویری نے دینا شروع کیا وہ ضرور بتائے, اپنی مسجدوں میں اپنی گھروں میں حلقہ درس کشف الماجوب لگائیں. سید حجویر کیا فرماتے ہیں جو پڑھ کے جاتے ہیں. درس کے بعد ابھی اعلان کیا جائے گا, ہمارا ٹیوٹر نمبر 404 ہے, 404 نیچے لکھا ہوا ہے. کشف الماجوب لکھیں گے آپ, فالو کشف الماجوب, اور 404 پہ آپ اس کو سینڈ کر دیں گے. آپ ہمارے ٹیوٹر میں آ جائیں گے, آپ کو پتہ لگتا رہے گا کہ کشف الماجوب کیا ہے. اس کے میسیج آتے رہیں گے, درس کا میسیج آئے گا, درس لوڈ ہو جاتا ہے. پھر نیٹ سے آپ ہر یہ جو پچھلا درس ہوا ہے 680, پچھلا درس ہوا ہے 68, یہ نیٹ پہ لوڈ ہے. کوئی شخص بھی ابھی کھڑا کشف الماجوب لکھ کے جا کے ابھی کھول کے دیکھ سکتا ہے. اور لوگ اس طرح دیکھتے ہیں جو اپنی کلاس میں نہ آ سکے وہ اس طرح آ جائے. کشف جو لوگ روٹین میں آتے رہتے ہیں, کشف داخلے مفت ہوتے ہیں, کشف الماجوب تحفتاً دیتے ہیں. اور پھر 2 نفل پڑھ کے سید حجویر کو اپنا مرشد مان لیتے ہیں, جو بھی لوگ لیتے ہیں. حضرت محبوب سبحانی نظام الدین اولیاء نے فرمایا کسی کو مرشد کامل نہ ملے تو پوری کشف الماجوب کا مطالعہ کر لے, یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے دے, رہنمائی کرے گی رب کی طرف. خواجہ معین الرجمری نے فرمایا نہ کہ سارا پیر کامل آرا رہنما. اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. شجرہ نسب حضرت داتا گنج بخش علی حجویری بن سید عثمان بن سید علی بن سید عبد الرحمن بن سید شاہ شجاع بن سید ابو الحسن علی بن سید حسین اصغر بن سید زید بن سید امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سید علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابو طالب بن عبد المطلب بن ہاشم. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ نسب 8 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے. آپ والد ماجد کی طرف سے حسنی سید ہیں, والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ کی طرف سے حسینی سید ہیں, حضور پاک سے آپ ہاشمی سید ہیں. امام حسن کی معاملہ فہمی اور امام حسین کی بہادری کی تصویر ہیں. آپ تصویر ہیں. اور آپ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھوٹی سی کرامتوں کا ذکر ہو رہا ہے نا, یہاں ذری قول لے لیتے ہیں یا کرامت لے لیتے ہیں. حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد کا واقعہ لکھتے ہیں. جب کفار نے حضرت حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو گھیر لیا, کفار نے جنگ احد میں جب گھیر لیا اور ان جھنڈے والوں کو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا نے حیدر کرار نے آنن فانر میں قتل کر دیا. اتنی دیر میں حضرت جبریل امین آسمان سے تشریف لے کے آئے اور فرمایا اللہ تعالیٰ پیغام بھیجتے ہیں کہ علی المرتضیٰ نے حق ادا کر دیا. کیا فرمایا اللہ جبریل امین نے کہ علی المرتضیٰ نے حق ادا کر دیا, حضور سے محبت کا حق ادا کر دیا. اور حضور سرور کائنات نے خوش ہو کے فرمایا کہ علی مجھ سے ہے, میں علی سے ہوں. حضرت جبریل امین نے جلدی سے اپنے آپ کو ساتھ ملاتے ہوئے کہا کہ میں آپ دونوں میں سے ہوں, میں آپ دونوں میں سے ہوں. حضور کی محبت, اسے کیا کہ عشق حضور کا. حضور کو خوش کر دو, حضور کی آنکھیں ٹھنڈی کر دو. حضور کی آنکھیں نماز سے ٹھنڈی ہوتی ہیں, نماز آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. آج ہر شخص یہاں بیٹھا نیت کر لے کہ آج کے بعد ساری زندگی نماز 5 گانا سے حضور پاک کی آنکھیں ٹھنڈی کر دو. جیسے علی المرتضیٰ کو فرمایا کہ یہ مجھ سے ہیں, میں ان سے ہوں, تو پھر جبریل امین نے جلدی سے اپنے آپ کو ساتھ ملاتے ہوئے کہا کہ میں آپ دونوں میں سے ہوں, میں آپ دونوں میں سے ہوں. جب حضور خوش ہو جائیں تو کیا کہیں کہ یہ میرا امتی ہے. ہمارے کہنے سے کیا, حضور فرمائیں کہ میرا امتی ہے. جب آپ نمازیں پڑھتے پڑھتے ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیں تو حضور خود فرمائیں, جب قبر میں سوال کیا جائے ما کنت تقول فی حق ھذہ الرجل, فرشتہ پوچھے اس ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا, تو ہمیں کچھ نہ کہنا پڑے, سرکار خود فرما دیں یہ میرا امتی ہو, اس سے کیا پوچھتے ہو, مجھ سے پوچھتے. سبحان اللہ. یہ تب بھی ہوگا جب آپ حضور کی آنکھیں ٹھنڈی رکھیں گے. بس آج عہد کر لو, فلم ڈرامہ گانا باجا جوش غیبت چگلی سب ختم کر دیں گے, اللہ اور اس کے رسول کے دین میں پورے داخل ہو جائیں گے, درنگی چھوڑ دیں گے, یک رنگ ہو جائیں گے, سراسر موم ہو جائیں گے, کفر سے انکار کر دیں گے, کفر سے انکار کر دیں گے. اللہ ہمیں سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. سچا مسلمان. وہ شجرہ طریقت جن واسطوں سے آپ بیعت ہوئے,
یہ اتنے بابرکت نام ہیں، آپ سنیں گے تو آپ کو وجد طاری ہو جائے گا. کوشش کریں میرے پیچھے پڑھیں. حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری، ان کے شیخ ابو الفضل محمد بن حسن ختلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو الحسن حسری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ معروف کرشی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ. ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کا شجرہ طریقت 9 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے. علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، جسے دیکھیں وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے. ہمارے سید حجویر بھی شیر خدا ہے. آپ کا بڑا خوبصورت ذریع چیز قول ہے. آپ نے اولیاء کے بارے میں، اپنے موضوع کی طرف آ جائے، آپ نے اولیاء کے بارے میں فرمایا کہ اولیاء کو جو چیز کبھی کبھی میسر آتی ہے، مشاہدہ، اللہ کے مشاہدے میں وہ کبھی کبھی جاتے ہیں، اور انبیاء ہر وقت اللہ کے مشاہدے میں رہتے ہیں. اس لیے کوئی ولی انبیاء کے برابر نہیں ہو سکتا. ہر نبی ولی ہوتا ہے لیکن کوئی ولی نبی نہیں ہو سکتا. بڑا آپ نے خوبصورت کلیئر کیا. جیسے جیسے آپ چلتے رہیں گے آپ کلیئر ہوتے رہیں گے. فرمایا داتا گنج بخش علی سلطان الطریقت شناور بحر معرفت امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو چیز اولیاء کو کبھی کبھی نصیب ہوتی ہے وہ انبیاء کو ہر وقت نصیب ہوتی ہے. جو چیز اولیاء کو کبھی کبھی مشاہدہ حق میں یہ کبھی کبھی ہوتا ہے. جماعت صوفیہ میں جو مقام و مرتبہ قدرت السالکین، زبدۃ العارفین، حجت الکاملین، سند الواصلین، مظہر علوم خفیہ والجلیہ حضرت سیدنا علی بن عثمان المعروف داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہے. کتب تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا افاق کتاب کو حاصل ہے. صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے ہر عام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے. بے شمار انگریز بھی مسلمان کیے ہیں اس نے. میں نے پچھلی دفعہ واقعہ سنایا تھا نا، وہ بڑے بے شمار لارڈ کے رئیس انگریز کا شلماجو پڑھ کے مسلمان ہوئے. ایک کا نام فاروق احمد اور ایک کا نام عبداللہ رکھا گیا. اس طرح کر کے وہ پچھلا ایک واقعہ گزرا. اور آپ فرماتے ہیں صوفیہ لکھتے ہیں کہ پوری کی پوری کشف الماجوب نے سید حجویر نے موتی پرو دیے ہیں، لیکن جو 12 مکاتبہ فکر کا ذکر کیا کتاب کو آپ نے 4 چاند لگا دیے. اس میں سے ہم 7واں مکتبہ فکر پڑھ رہے ہیں. شیخ ابو عبداللہ محمد بن علی حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ نے لکھا ہے وہ ولایت کی انتہا کو بھی جانتے تھے اور ولایت کی ابتدا کو بھی جانتے تھے. اور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ بھی ولایت کی ابتدا کو بھی جانتے ہیں اور ولایت کی انتہا کو بھی جانتے ہیں. تبھی تو اتنی بڑی کتاب لکھی ہے. اور آپ فرماتے ہیں کہ 4000 اولیاء جو اصل صوفیہ ہیں ان کی تعداد بھی آپ بتاتے ہیں اور 4000 ان کے پیچھے ہوتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ ان میں جو صوفیہ اللہ تعالیٰ کی گورنمنٹ کے منتظمین ہیں، اللہ کا ملک چلاتے ہیں. اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ کا ملک چلاتے ہیں. آپ نے ان کی تعداد لکھی ہے. ان میں 300 اخیار ہوتے ہیں، 40 ابدال ہوتے ہیں. کتنے ابدال ہوتے ہیں؟ 40 ابدال. 7 ابرار ہوتے ہیں، 4 اوتاد ہوتے ہیں، 3 نقیب ہوتے ہیں، 1 قطب عالم ہوتا ہے. اور سید حجویر بھی صوفیہ فرماتے ہیں قطب عالم ہے. قطب عالم کو غوث بھی کہا جاتا ہے. غوث کوئی علیحدہ ڈگری نہیں ہے. قطب جو ہوتا ہے، قطب عالم جو ہوتا ہے وہ غوث بھی ہوتا ہے. یہ ساری زندگی داتا صاحب فرماتے ہیں رہتے ہیں، قیامت تک رہیں گے. جو ان کا انکار کرے انہوں نے حدیثوں کا انکار کر دیا. ان کا انکار نہیں ہے. ولی ہیں، ولی ہوتے ہیں، ولی ہوں گے، ولی قیامت تک آتے رہیں گے. اللہ ہم سب کو اپنا دوست بنا لے، اللہ ہم سب کو اپنا ولی بنا لے. اور آج آپ نے فرمایا کہ حضرت شیخ ابو عبداللہ محمد بن علی حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کی خصوصیت یہ تھی یہ ولایت پہ بڑی عمیق گفتگو کرتے تھے. ولایت کے بارے میں یہ بہت کچھ جانتے تھے. یہ 7واں مکتبہ فکر ہے ان کا. مکتبہ فکر ہے آج 7ویں مکتبہ فکر کا 34واں درس ہو رہا ہے. مجموعی طور پہ ہمارا 269 درس ہے اور ولایت کا، ولی بننے کا ہمارا 34واں درس ہے. آئیں سنیں اور سمجھیں، اپنے عقیدے درست کریں. آپ نے بہت خوبصورت گفتگو کی ہے. آج کے سلسلے کا 34واں درس ہوگا جس کا موضوع انبیاء اولیاء سے افضل. درود پاک پہ سمجھانا چاہتا ہوں. بڑا ٹپیکل سا درس ہے. داتا صاحب نے بہت الفاظی استعمال کیے یہاں پر. میں ایک لائن کی ساتھ ساتھ شرح کرتا جاؤں گا تو آپ کو سمجھ آئے گی. 1000 سال پہلے لکھی ہوئی کتاب ہے یہ. آپ کی بہت ساری کتابیں ایسی ہیں جو ناپید ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پائے کے عالم تھے کہ سمجھنا ممکن ہی نہیں تھا.
آج بڑے بڑے عالم بھی کہتے ہیں کہ کشف المحجوب کو نہیں سمجھا جاتا۔ صوفیہ فرماتے ہیں یہ پڑھے سے نہیں پڑھی جا سکتی، پڑھائے سے پڑھی جا سکتی ہے۔ کسی کو پڑھانے کے لیے لگا دیا گیا ہو اور وہاں بیٹھ جاؤ، اللہ کرے آپ کو اس کی سمجھ آ جائے، اللہ کرے آپ کو اس کی سمجھ آ جائے۔ یہ پڑھائے سے پڑھی جاتی ہے، پڑھنے سے نہیں پڑھی جاتی۔ اس لیے ہر ہفتہ وار یہاں کلاس ہوتی ہے، 6واں سال شروع ہو گیا، اس کلاس میں داخل ہو جائیں۔ جب کوئی اللہ کے نبی نے فرمایا ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک علم حاصل کرو، علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہے، ہفتے میں ایک کلاس لے لیا کرو، آپ طالب علم ہو جاؤ گے۔ جب آپ طالب علم ہو جاؤ گے تو حضور پاک نے فرمایا فرشتے آپ کے نیچے پر بچھائیں گے۔ جب دنیا سے جاؤ گے تو شہادت کی موت، کون سی موت؟ شہادت کی موت۔ کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے جاؤ گے، پتہ ہوگا فرشتے کو کہ سید حجویر کا مرید ہے۔ اللہ نے بڑا علم دیا اپنے ملائکہ کو، اپنے انبیاء کو، اور یہ سارا سسٹم سمجھتے جائیں، بہت ایک ایک لفظ کو پکڑتے جائیں۔ موضوع ہمارا یہ ہے، انبیاء سید حجویر ثابت کر رہے ہیں، یہاں پر عقیدوں کو درست کر رہے ہیں کہ انبیاء اولیاء سے افضل ہے۔ ایک گروہ تھا اس دور میں تھوڑا سا سمجھاؤں گا تو آپ کو پتہ لگے گا، ان کو خشویہ بولتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ انبیاء اولیاء افضل ہیں، اور وہ ایک مثال دیتے تھے کہ جیسے جو پیغام لے کے آتا ہے وہ کیسے افضل ہو سکتا ہے؟ جبریل امین انبیاء سے افضل نہیں ہے، پیغام لے کے آتے تھے۔ تو اسی طرح یہ اپنی امتوں کی طرف پیغام لے کے آئے ہیں، امت سے افضل نہیں ہو سکتے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ ان کا بے معنی سا ایک سوال تھا، اس کا داتا صاحب نے آگے جواب دیا۔ اور آج بھی اس طرح کے لوگ ہیں جن کو خارجی بولتے ہیں، اللہ ہمیں ان سے بچائے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی امتی کی عمر 95 سال ہو جائے، اور حضور پاک کی عمر تو کم و بیش 65 سال تھی، اس امتی کی عمر 20 سال زیادہ ہو گئی، اس کی 20 سال نمازیں بھی زیادہ ہیں۔ اس طرح کی یہ گھٹیا جو دلیلیں ہیں، اس طرح کی ان کے پاس ہیں، وہ آگے گھٹیا دلیل آئے گی، آپ سمجھ جائیں گے۔ تو 20 سال کی نمازیں زیادہ ہو گئی تو پھر امتی بعض اوقات عمل کرتا کرتا نبی سے بھی آگے چلا جاتا۔ یہ کفر ہے، کفر ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم تو چیز ہی کوئی نہیں ہے، ہم تو اولیاء تک نہیں پہنچ سکتے۔ داتا صاحب لکھتے ہیں ساری کائنات کے اولیاء مل کر بھی کسی انبیاء تک کبھی نہیں پہنچ سکتے، کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ اس کا آگے آئے گا، چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انبیاء اولیاء سے افضل، یہ موضوع ہے، اس کو پکڑ کے رکھیں گے۔ چھوٹا سا درس ہے، ساری بات سنتے جائیں گے۔ اور آج ایک معراج کا تحفہ بھی آپ کو دینا ہے، توبہ میں بہت پیارا تحفہ معراج کا انشاءاللہ تعالیٰ۔ داتا علی سلطان الطریقت شناور بحر معرفت امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ بات واضح رہے تمام مشائخ طریقت کا اس بات پر اتفاق ہے، ہر حوالے اور ہر حالت کے اعتبار سے اولیاء کرام انبیاء علیہ السلام کے پیروکار ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ پیروکار ہوتے ہیں، ان کی دعوت کی تصدیق کرنے والے ہوتے ہیں۔ داتا صاحب کی باتیں ہیں، پورا لطف لیں، ایسے عالم ہیں کہ قیامت تک آپ سے جو پہلے ہیں وہ آپ سے آپ کے اسلاف ہیں، استاد ہیں، قیامت تک بعد میں آپ جیسا کوئی نہیں آ سکتا۔ غوث اعظم درمیانے اولیاء، جو محمد درمیانے انبیاء، انہوں نے فرمایا ان کا زمانہ پا لیتا تو ان کے چمکتے ہوئے ہاتھ پہ بیعت کرتا۔ 70 سال بعد پیدا ہوئے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اکثر میں کہتا ہوں ہر قادری پہلے حجویری ہے، کیونکہ داتا غوث پاک نے ان کو اپنا پیر مانا ہے۔ ہر قادری پہلے کیا ہے؟ حجویری ہے۔ ہر چشتی پہلے حجویری ہے۔ چشتیوں اہل بشتیوں کے مرشد اتقاف کر کے گئے ہیں اور گنج بخش فیض عالم کہہ کے گئے ہیں۔ ہر سور وردی پہلے قادری پہلے حجویری ہے، ہر نقش بندی پہلے حجویری ہے۔ آپ کو سید حجویر کی نسبت مبارک ہو، ان کی باتیں سمجھیں اور لطف لیں۔ کیا فرمایا؟ ان کی دعوت کی تصدیق کرنے والے ہوتے ہیں، اور انبیاء اولیاء سے افضل ہیں۔ ان کی وجہ انبیاء اولیاء سے افضل ہیں، اس کی وجہ بیان فرما رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے جس مقام پر ولایت ختم ہوتی ہے وہاں سے نبوت کے مقام کا آغاز ہوتا ہے۔ داتا صاحب فرما رہے ہیں جہاں ولایت ختم ہو جاتی ہے، بس ولایت کی جہاں انتہا ہو جاتی ہے وہاں سے نبوت کی، آپ فرماتے ہیں نبوت کے مقامات کا آغاز ہوتا ہے۔ تمام انبیاء ولی ہیں لیکن کوئی ولی نبی نہیں ہو سکتا۔ انبیاء کرام علیہ السلام ہمیشہ بشری صفات کی نفی کرنے پر قادر ہوتے ہیں۔ انبیاء ہمیشہ بشری صفات کی نفی پر قادر ہیں۔ یہ بشریت کے حجاب ہوتے بشری ہیں، کوئی غلط نہ سمجھ لینا، لیکن بشریت کا جو حجاب ہوتا ہے اس سے آزاد ہو چکے ہیں۔ اور ولی کسی وقت بشریت کے حجاب سے آزاد ہوتا ہے، ہر وقت نہیں۔ اب آپ سمجھیں گے انبیاء کرام علیہ السلام ہمیشہ بشری صفات کی نفی پر قادر ہوتے ہیں، جبکہ اولیاء کو عارضی طور پر یہ حالت نصیب ہوتی ہے۔ جو چیز اولیاء کرام کے لیے حال ہوتی ہے انبیاء کرام کے لیے مستقل حالت ہوتی ہے۔ حال طاری ہوتا ہے، کچھ اولیاء سما سنتے ہیں نا تو ان پر حال طاری ہو جاتا ہے۔ حال کا کیا مطلب ہے؟ کشف، اللہ تعالیٰ کی تجلیاں پڑتی ہیں ان پر،
تو وہ کبھی کبھی اس حالت میں آتے ہیں. اور داتا صاحب فرماتے ہیں انبیاء ہر وقت اس حالت میں رہتے ہیں, اور انبیاء اولیاء کبھی انبیاء سے افضل نہیں ہو سکتے. اولیاء کبھی انبیاء سے, اور جب اولیاء کو عارضی طور پر یہ حالت نصیب ہوتی ہے, جو چیز اولیاء کرام کے لیے حال ہوتی ہے, انبیاء کے لیے وہ ایک مستقل مقام کی حیثیت رکھتی ہے, اور جو مقام اولیاء کو حاصل ہوتا ہے انبیاء کے لیے وہ حجاب کی حیثیت رکھتا ہے. جو مقام و مرتبہ اولیاء کا عام حالت میں ہوتا ہے وہ انبیاء کے لیے حجاب کی حیثیت رکھتا ہے, حجاب کی حیثیت رکھتا ہے. صاحب فرماتے ہیں اس بارے میں تمام اہل سنت کے علماء اور طریقت کے محققین میں سے کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. سارے جو اللہ والے ہیں وہ اس بات پہ متفق ہیں. آگے میں بار بار آپ کو سناتا تھا کہ 12 مکاتبہ فکر میں سے 2 کو داتا صاحب نے مردود لکھا ہے. ان 2 کا ہلکا سا ذکر کیا, آگے تفصیل سے کریں گے. ان میں ایک فرقہ خشویہ, دوسرا مشبہہ. یہ کہتے ہیں کہ اولیاء انبیاء سے افضل ہوتے ہیں, دلیل بھی دیتے ہیں. داتا صاحب ان کی دلیل کو رد کر رہے ہیں, اسی دلیل سے رد کر رہے ہیں جو دلیل انہوں نے دی ہے. آگے آپ فرماتے ہیں خشویہ کا عقیدہ, یہ وہ بد عقیدہ لوگ ہیں. داتا صاحب ان کی بات کرنے لگے ہیں. داتا صاحب فرماتے ہیں خشویہ کا عقیدہ, فرقہ خشویہ یہ اس بارے میں مختلف رائے رکھتا ہے. یہ خراسان کے رہنے والے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس کا جسم ہے. وہ کہتے ہیں اللہ کا جسم ہے اور عرش پہ کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے. کیا جاہل لوگ, کیا جاہل ہیں, ان کی جہالت داتا صاحب لکھ رہے ہیں. اور اللہ کے اور اس کا جسم ہے, یہ لوگ توحید کی حقیقت سے نا واقف ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں طریقت کی حقیقت سمجھ نہیں آئی, لیکن انہوں نے خود کو ولی قرار دینا شروع کر دیا. طریقت کی حقیقت کو تو سمجھے ہی نہیں. داتا صاحب نے فرمایا انہوں نے خود کو ولی قرار دینا شروع کر دیا. داتا صاحب نے فرمایا ہاں ہے تو یہ ولی, پر اللہ کے نہیں شیطان کے ولی ہیں. بڑا خوبصورت جملہ آپ نے بولا, مجھے ہنسی آ گئی. آپ فرماتے ہیں ولی قرار دینا شروع کر دیا. یہ لوگ ولی ضرور ہیں لیکن شیطان کے ولی, اللہ کے ولی نہیں ہیں. اور آگے یہ لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ اولیاء انبیاء سے افضل ہوتے ہیں. داتا صاحب نے یہ لوگ اس بات کے قائل ہیں جس کی داتا صاحب نے پیچھے رد کی ہے کہ اولیاء انبیاء سے افضل ہوتے ہیں. ان کی گمراہی کی اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے. وہ ایک جاہل شخص یعنی خود کو حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل سمجھتے ہیں. داتا صاحب نے فرمایا ان کی اس سے بڑی جہالت کیا ہو سکتی ہے. وہ خود کو ولی جو قرار دے رہے ہیں اور ولی کو نبی سے زیادہ اہم کہہ رہے ہیں, وہ خود ایک جاہل شخص حضور پاک سے آگے جانے کی کوشش کرے. جیسے میں نے آپ کی خارجیوں کا فرقہ, یہ آج بھی ہیں ایسے بدبخت, اللہ ان سے بچائے. ان میں کچھ تو سادے مسلمان ہیں اور کچھ ان میں گھسبڑی ہیں. گھسبڑی ہے جو یہود و نصارہ بنا کے عالم بھیجتے ہیں اور ہم میں ڈالتے ہیں. وہاں ایسی یونیورسٹیاں ہیں جہاں اہل تشیع بنائے جاتے ہیں, اہل سنت بنائے جاتے ہیں, وہابی بنائے اور ان میں ڈالے جاتے ہیں. وہ ان کو غلط روایتوں سے گمراہ کرتے ہیں اور سیدھے سادے لوگ منطقی باتوں سے ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں. ان کے پیچھے نہیں لگنا, ان کے پیچھے لگنا ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم. یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں, رستہ ان لوگوں جن پہ تم نے انعام فرمایا. یہ انعام ہی ہے تو میلے لگے ہوئے ہیں نا, یہ انعام ہی ہے تو میلے لگے ہوئے ہیں. ورنہ بادشاہوں کی قبروں میں تو چمگیدڑ بیٹھے ہوئے. ان کی قبروں پہ قرآن پڑھا جاتا ہے, ہر وقت قرآن پڑھا جاتا ہے. اور وہ لوگوں کو یہ کہہ کے ڈراتے ہیں کہ یہ شرک کے اڈے ہیں. خدا کی قسم کھا کے آپ بتائیں قرآن محل میں شرک ہو رہا ہے, قرآن پڑھا جا رہا ہے, مسجد میں نماز پڑھی جا رہی ہے, لوگ لین میں لگ کے سلام عقیدت پیش کر رہے ہیں. سلام ہو آپ پر کہ ایشیا میں آپ کی وجہ سے اسلام آیا. در زمین ہند تخم سجداری. علامہ اقبال نے فرمایا آپ نے سجدے کرنے کا ول سکھا دیا ایشیا والوں. 34 سال ہمیں لیے داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے, اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور فرمایا, اور آگے آپ نے دوسرے فرقے کی بات کی, مشبہہ کا عقیدہ اسی طرح نمبر 2 اسی طرح, بس تھوڑا سا ہمت نہ آ رہے, پورا لطف لے. اور کیا فرمایا, اسی طرح مشبہہ نمبر 2 اسی طرح مشبہہ نامی فرقے کے کچھ لوگ جو خود کو طریقت سے وابستہ قرار دیتے ہیں اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ حلول و نزول کر سکتا ہے. یہ کفر ہے, اللہ حلول و نزول نہیں کر سکتا. یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے, عیسائیوں کا عقیدہ ہے. ہندو کہتے ہیں کہ رام اور شام میں اللہ نے حلول کیا, یہ اس کے اوتار ہیں, اللہ ان میں اتر آیا. واٹ اے فول, کفر. اسی طرح عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام, مریم علیہ السلام اللہ کے اوتار ہیں, اللہ ان میں اتر آیا. یہ کفری عقیدہ ہے. اللہ کسی میں نہیں اترتا, نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہو سکتا, نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہو سکتا. وہ خود اگر چاہے تو اپنی صفات میں کسی کو شریک کر لے, ہو کوئی نہیں سکتا. قرآن میں اس نے, میں ذرا آپ کے عقیدے بھی صاف کرتا جاؤں, قرآن میں اس نے خود کو بھی مومن کہا. کس نے؟ اللہ نے. حضور پاک کو بھی مومن کہا اور عام مومنین کو بھی مومن کہا.
تینوں کو مومن کہا. فرق یہ ہے اللہ ایمان دیتا ہے، خالق ہے اللہ ایمان کا، اور حضور ایسے مومن ہے جن کے صدقے سے ایمان ملتا ہے، اور عام بندہ ایسا مومن ہے جو ایمان والا ہے. تینوں میں فرق آ جائے گا. اللہ چاہے تو اپنی ذات میں صفات میں شامل کر سکتا ہے، ویسے کسی کی جرت نہیں ہے کوئی اس کی ذات میں یا صفات میں شامل ہو جائے. وہ لا مکان ہے، اس کا مکان ہی کوئی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں رہتا کہاں ہے، اس کو تلاش کیا ہی نہیں جا سکتا. جب کوئی تلاش کرے، جب وہ تلاش کرتا ہے تو خود کسی کو تلاش کرے، جب وہ کرم کرتا ہے تو وہ خود کرم کرتا ہے. یا تو آپ کی طلب آپ کو اس کے پاس پہنچا جاتی ہے یا وہ خود آپ کے پاس آ جاتا ہے. طلب تو پیدا کرو، طلب تو پیدا کرو، عشق مصطفیٰ تو پیدا کرو. وہ تو ڈھونڈتا ہے، پھر آپ کو بہانے ڈھونڈتا ہے. وہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. سب سے پہلے آپ کے گھر میں اجالا ہوگا. جب آپ باغ مصطفیٰ سے جائیں گے، گھر میں نمازوں کی بہاریں آئیں گی، مدنی چینل کی بہاریں آئیں گی، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، تو آپ کے گھر میں بہاریں آ جائیں گی. نہ پاس بھی ہو تو سونا جیون، وہ جس پہ راضی وہی سہاگن، جنہوں نے پکڑا نبی کا دامن انہی کے گھر جگمگا رہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ. خدا کی قسم نبی کا دامن پکڑ کے تو دیکھو. نماز کی بہاریں گھر میں لاؤ تو صحیح، دعوت اسلامی کا ماحول گھر میں لاؤ تو صحیح. جو جہاں جیسے بھی ہے دعوت اسلامی کے ساتھ جڑ جائے. غیر سیاسی تحریک ہے. بابا جی لوگ کہتے ہیں کہ مجدد ہیں، بابا جی مجدد ہیں لوگ کہتے ہیں. جڑ جائیں، آپ ان سے جڑ جائیں تو اللہ، جب آپ جڑ جائیں گے، الف اللہ سے جڑ جائیں گے، کسی اللہ والے سے جڑ جائیں گے، تو زمین و آسمان چکی کے دو پارٹ ہیں. اللہ والا وہ الف ہے، جو اللہ کے ساتھ جڑا رہے گا وہ بچا رہے گا، باقی سارے پس جائیں گے، باقی سارے پیش جائیں گے. جڑ جاؤ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. قرآن کھولو روز گھر میں. قرآن جب کوئی پڑھتا ہے تو حدیث پاک ہے حضور پاک کی، اس کی ایک رسی اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، ایک اس شخص کے ہاتھ میں ہوتی ہے. یار کتنی خوش نصیبی ہے کہ آپ کے ہاتھ میں جو قرآن پکڑا ہوا ہے اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ایک آپ کے ہاتھ میں ہے. اس شوق سے روز قرآن کھولا کرو کہ ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہوگا، ایک میرے ہاتھ میں ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کبھی کسی میں حلول و نزول نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ بہت زبردست طاقت والا ہے اور یہ توحید کی لازوال کتاب ہے. پتہ نہیں کون سے لوگ ان کو شرک کے اڈے کہتے ہیں، وہ جانتے ہی نہیں ہیں توحید ہوتی کیا ہے. جو توحید سید حجویر نے ہمیں سمجھا دیا. کوئی مائی کا لال سمجھا کے تو دکھائے، کوئی مائی کا لال سمجھا کے تو دکھائے. آپ نے بد عقیدہ لوگوں کے بارے میں کہا کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ اس بات کے قائل ہیں اللہ تعالیٰ حلول و نزول کر سکتا ہے، یعنی وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو سکتا ہے. ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی ذات کے اجزاء ہے، اللہ کی ذات کے اجزاء نہیں ہے. اللہ کے حصے نہیں کیے جا سکتے ٹکڑے جیسے. اللہ نے اپنے نور سے ساری کائنات کو پیدا کیا. اب وہاں سے اپنا نور مراد ہے کہ یہ جو چیزیں آپ کی ہیں وہ اپنی ہیں. اللہ کا جتنا بھی نور ہے اللہ کا. اب نور سے پیدا کیا، اپنے نور سے پیدا، اپنے حصے نہیں کر دیے اللہ پاک نے. اللہ کو، اللہ کے اجزاء، اللہ کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا. وہ مکمل اور کامل ہے. اللہ رب العالمین ہمیں توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو کیا فرمایا؟ ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی ذات کے اجزاء ہیں. آپ داتا صاحب فرماتے ہیں یہ وہ دو گمراہ فرقے ہیں جن کے بارے میں نے وعدہ کیا تھا اس کتاب میں ان کی تفصیلات بیان کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ. ابھی تفصیلات بیان نہیں کی، آگے آئے گی. ان کو آؤٹ کر دیا آپ نے کہ یہ بد عقیدہ لوگ ہیں. اور آپ فرماتے ہیں مختصر یہ کہ دونوں گروہ بظاہر مسلمان ہونے کے دعوے دار ہیں اور انبیاء کرام علیہ السلام کی فضیلت کی نفی میں برہمنوں کی طرح ہیں. ہندو تھے نا یہاں پر، تو داتا صاحب نے حوالہ برہمنوں کا دے دیا. تو یہ اب پہلے لوگوں کے پاس اتنا علم ہوتا تھا کہ وہ بات ہو جاتی تھی. براہمن کیا ہوتے ہیں تھوڑا سا کلیئر کرتا تھا. داتا صاحب نے صرف مثال دی. یہ ہندوؤں کی 4 بڑی ذاتیں ہیں، براہمن سب سے بڑے ہیں. یہ سارا کچھ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. پھر خشتری ہیں، پھر اس کے بعد ویش ہیں اور پھر شودر ہیں. یہ جو براہمن ہیں یہ مذہبی لیڈر ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی سارا کچھ ہیں. اور یہ جو دو گمراہ فرقے تھے یہ ان کی طرح کے تھے. اور جو خشتری ہیں ان کے پاس یہ فوج وغیرہ کا انتظام ہوتا ہے. اور جو ویش ہیں یہ پڑھانے لکھانے کا کام کرتے ہیں. اور جو شودر ہیں یہ بالکل کمی جن کو بولتے ہیں، وہ ذات پات تھی. میں نے کہا ذرا آپ کو یہ بات ہوئی ہے تو سمجھ آ جائے. اب آپ آگے چلتے ہیں. کیا فرمایا داتا صاحب نے؟ اور انبیاء کرام علیہ السلام کی فضیلت کی نفی میں براہمنوں کے ہم عقیدہ کہ براہمن سب کی نفی کر دیتے ہیں. داتا صاحب نے فرمایا یہ فضیلت انبیاء کی نفی کی فضیلت کرنے میں براہمنوں کی طرح ہے.
برہمنوں کے ہم عقیدہ ہیں، حالانکہ جو انبیاء کرام علیہ السلام کی خصوصیت یعنی ان کی فضیلت کی نفی کرتا ہے ایسا شخص کافر ہوگا۔ انبیاء کرام علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف دعوت دینے والے ہیں اور اس کے راستے کے پیشوا ہیں، اور اولیاء ان کے تابع ہیں، اور یہ ممکن نہیں ہے کوئی مقتدی امام سے زیادہ فضیلت رکھتا ہو۔ داتا صاحب جو مثالیں دے رہے ہیں سمجھ آ رہی ہے نا کہ کوئی مقتدی امام سے زیادہ فضیلت نہیں رکھ سکتا۔ جبریل امین نے اذان دی مسجد اقصی، سارے انبیاء مقتدی ہو گئے اور حضور امام ہو گئے، حضور امام ہو گیا کہاں، اور کوئی مقتدی امام کے برابر نہیں ہو سکتا۔ امام سے آگے کیا برابر نہیں ہو سکتا، آگے ہونا تو بڑی دور کی بات ہے۔ یہ گمراہ تو کہہ رہے ہیں کہ آگے ہوتے ہیں۔ داتا صاحب نے مثال دیا، کوئی مقتدی اپنے امام سے زیادہ فضیلت نہیں رکھتا۔ تمام اولیاء کے اقوال و مقامات کو صرف ایک نبی کے مرتبے کے سامنے رکھا جائے، تمام اولیاء کے افعال و مقامات کو داتا صاحب فرماتے ہیں صرف ایک نبی کے مرتبے کے سامنے، مقام و مرتبے کو صرف ایک نبی کے مرتبے کے سامنے رکھا جائے تو اولیاء کے ان مقامات کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے اولیاء منزل مقصود کے طالب ہوتے ہیں اور انبیاء منزل مقصود تک پہنچے ہوئے ہوتے ہیں۔ اولیاء طالب ہوتے ہیں، انبیاء پہنچے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ صاحب فرماتے ہیں آپ ان کی علم دیکھیں، ان کی دلیلیں، اور آپ حیران رہ جائیں گے ان کا علم دیکھ کے۔ اور انبیاء منزل مقصود تک پہنچے ہوتے ہیں اور حقیقت کو پا چکے ہوتے ہیں، اور دعوت و تبلیغ کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق تشریف لائے اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف لے کر جانے والے ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر آخری لائنیں ہیں جس کو آپ نے بڑے غور سے سمجھنا ہے۔ یہ جو دو گروہ جن کے بارے میں داتا صاحب نے لکھا یہ آج بھی بدبخت ہیں۔ تو یہ جو اولیاء کو افضل سمجھتے ہیں انبیاء سے، اور حوالہ یہ دیتے ہیں کہ حضرت جو پیغام لے کے آتا ہے وہ حوالہ یہ دیتے ہیں کہ جو پیغام لے کے آتا ہے وہ افضل نہیں ہو سکتا۔ حوالہ کیا دے رہے ہیں؟ جبریل امین کا، کہ جبریل امین انبیاء کے پاس پیغام لے کے آتے تھے، انبیاء سے افضل نہیں تھے۔ اسی طرح انبیاء جب امتوں کی طرف پیغام لے کے آتے ہیں تو وہ پیغام بھر ہے، لوز بلا لوگ ان کو تھانے دار بھی کہہ دیتے ہیں، ایسے جاہل۔ تو یہ اس طرح یہ ایسا نہیں ہے، وہ یہ حوالہ دے رہے ہیں، آپ سمجھیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو پیغام لے کے آتا ہے وہ کم ہوتا ہے اور جس کی طرف پیغام آتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے۔ داتا صاحب فرما رہے ہیں بات اس طرح ہے کہ اگر بادشاہ پیغام فرد واحد کی طرف بھیجتا ہے تو پھر فرد واحد بڑا ہوتا ہے۔ جبریل امین واحد نبی کے پاس پیغام لے کے گئے۔ جب بادشاہ کسی فرد واحد کے پاس پیغام بھیجے گا تو پھر جس کی طرف پیغام بھیجا گیا وہ بڑا ہوگا اور پیغام لانے والا چھوٹا ہوگا۔ لیکن جب پیغام پوری قوم کی طرف، پوری امت کی طرف بھیجا جائے گا تو پھر جو پیغام لے کے آیا وہ بڑا ہوگا، جیسے انبیاء بڑے ہوتے ہیں۔ مثال کی سمجھ آئی ہے؟ اب آپ آگے چلیں گے تھوڑی سی اور سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ۔ ایک بے معنی اعتراض، داتا صاحب نے اس بات کو کس طرح لیا، ان کے اعتراض کو ایک مومل کہتے ہیں، پانی وانی کو مومل کہتے ہیں، بے معنی چیز ہے، وانی کوئی نہیں ہوتا۔ جیسے عائشہ نام ہے، اگر کسی کی بیٹی کا نام عائشہ ہو تو وہ اس کا مومل ہے، وہ کاٹ کے عائشہ کر لے تو برکت پالے، امہات المومنین کا نام ہے۔ عائشہ کا مومل ہے، عائشہ تو نام عائشہ ہی ہے، تو یہ مومل ہے، بے معنی جس کو بولتے ہیں۔ اور کیا فرمایا داتا صاحب داتا علی فرماتے ہیں اگر کوئی بے دین یہ کہے کہ رسم اور رواج یہ ہے جب کسی کی طرف قاصد کو بھیجا جاتا ہے تو جس کی طرف قاصد کو بھیجا جا رہا ہے وہ قاصد سے افضل ہوتا ہے، جیسے انبیاء کرام علیہم السلام کے پاس جبریل امین تشریف لے کے آئے۔ مثال ان جاہلوں نے بھی وہی دی ہے کہ قاصد جب بھیجا جاتا ہے تو قاصد افضل نہیں ہوتا۔ وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں اور دلیل کیا دے رہے ہیں کہ انبیاء افضل ہیں، جبریل امین قاصد ہیں، وہ افضل نہیں ہیں ان سے۔ بات صحیح کہہ رہے ہیں لیکن کیا غلط طریقے پہ رہے ہیں، منوانا کیا چاہ رہے ہیں کہ اسی طرح نبی بھی پیغام لے کے آتا ہے، پیغمبر ہوتا ہے، تو وہ اپنی امت سے افضل نہیں ہو سکتا، یہ ان کی جہالت ہے۔ داتا صاحب نے اس کا جواب اس طرح دیا کہ اگر فرد واحد کی طرف پیغام لے کے آئے تو وہ فرد واحد افضل ہوگا، اور اگر پوری امت اور پوری قوم کی طرف پیغام لے کے آئے تو جو پیغام لے کے آیا وہ افضل ہوگا۔ اب بات کی سمجھ آ گئی نا؟ اب آپ آگے چلیں گے تو آپ کو مزید سمجھ آئے گی۔ آپ فرماتے ہیں ہم اس کا جواب یہ دیں گے تمہاری بیان کردہ صورتحال غلط ہے۔ داتا صاحب نے کہا کہ ہم اس کا جواب یہ دیں گے جو صورت تم نے بیان کی ہے کہ جبریل امین جو ہے وہ کم رتبہ رکھتے ہیں انبیاء سے، بات تو صحیح ہے لیکن وہ فرد واحد کی طرف آئے ہیں، یہ انبیاء تو پوری قوم کی طرف آئے ہیں، اس لیے رتبہ اب یہاں پر یہ قانون نہیں لگے گا جو پہلے لگا۔ اب اس کو اس طرح سمجھے۔ آپ فرماتے ہیں ہم
ہم اس کا جواب یہ دیں گے تمہاری بیان کردہ صورت غلط ہے. اگر کوئی بادشاہ کسی ایک فرد واحد کے پاس اپنے قاصد کو بھیجتا ہے تو اس وقت یہ ضروری ہوتا ہے جس کے پاس قاصد کو بھیجا جا رہا ہے وہ شخص قاصد سے افضل ہوگا. اگر بادشاہ کسی فرد واحد کے پاس قاصد کو بھیجتا ہے تو وہاں پر یہ بات ضروری ہے کہ وہ فرد واحد بڑا ہوگا, افضل ہوگا. دادا صاحب فرما رہے ہیں وہ افضل, جیسے حضرت جبریل امین کو انبیاء میں سے ہر ایک کے پاس بھیجا گیا اور وہ سب حضرت جبریل امین سے افضل تھے. انہی کی مثال ان کو آپ نے ریپیٹ کی ہے. کیا کیسے ریپیٹ کی ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرد واحد کی طرف, اللہ بادشاہ ہے, فرد واحد کی طرف جبریل امین کو بھیجا, وہ ہر فرد جبریل امین سے افضل تھا, ہر فرد جبریل امین سے افضل تھا. اور فرمایا وہ انبیاء میں سے ہر ایک کے پاس بھیجا گیا وہ سب حضرت جبریل علیہ السلام سے افضل تھے. لیکن جب کسی قاصد کو کسی قوم یا جماعت کی طرف بھیجا جاتا ہے تو یہ بات لازم ہوتی ہے وہ قاصد ان سب سے افضل ہو, بہترین ہو. جس طرح انبیاء کرام اپنی امتوں کی طرف اللہ تعالیٰ کا پیغام دے کر بھیجے گئے اور اپنی امتوں میں افضل ہیں. بات کی سمجھ آئی کہ اگر فرد واحد کی طرف بھیجا جائے تو پھر فرد واحد افضل ہے. جیسے انبیاء بھیجا جبریل علیہ السلام کو گیا, اور اگر پوری قوم کی طرف بھیجتا ہے وہ اللہ بادشاہ تو پھر وہ پیغمبر بہتر ہے, پھر وہ پیغمبر بہتر ہے. انہوں نے یہی مثال دی تھی تو داتا صاحب نے یہی مثال ان پر لگا کے بات کو خود بخود ہی کلیئر کر دیا اور فرمایا اگر کسی قوم یا جماعت کی طرف بھیجا جاتا ہے تو یہ بات لازم ہوتی ہے وہ قاصد ان سب لوگوں سے افضل اور بہتر ہو جس طرح انبیاء کرام اپنی امتوں کی طرف اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے اور اپنی امتوں میں افضل تھے. سلطان الطریقت شناور بحر معرفت امام الاولیاء سید علی حجویری فرماتے ہیں اس بارے میں کسی بھی عقل مند شخص کو کوئی بھی شبہ لاحق نہیں ہو سکتا اور نہ کسی کی ذہن میں اس حوالے سے کوئی سوال آ سکتا ہے. بس یاد رکھیں, بس ایک پیغمبر تمام جہان کی اولیاء سے افضل ہوتا ہے. آقا صاحب فرماتے ہیں بس یاد رکھیں ایک پیغمبر تمام جہانوں کے اولیاء کو ملا لیا جائے تو وہ ایک پیغمبر تمام جہانوں کے اولیاء سے افضل ہوتا ہے. آپ نے یہ آخری گرا لگائی ہے ان کو مردود قرار دیتے ہوئے, اور آگے آپ تھوڑا سا آگے اور فرماتے ہیں بس اور آگے آپ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کیسے افضل ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے اولیاء جب اپنے آخری مقام تک پہنچتے ہیں تو اس وقت وہ مشاہدے کی اطلاع دیتے ہیں اور بشر ہونے کے باوجود بشریت کے حجاب سے نجات حاصل کر لیتے ہیں. اولیاء جب اپنے آخری مقام پہ پہنچ جاتے ہیں انتہا پر تو پھر بشریت کے حجاب سے سید حجویر فرماتے ہیں نجات بشریت کے حجاب سے نجات حاصل کر لیتے ہیں. لیکن رسولوں کا پہلا قدم ہی مشاہدے میں ہوتا ہے, رسولوں کا پہلا قدم ہی مشاہدے میں ہوتا ہے. ولی تو کہیں جا کے مشاہدہ حاصل کرتے ہیں اور فرمایا سید حجویر نے رسولوں کا پہلا قدم ہی مشاہدہ میں ہوتا ہے. یعنی ولایت کا جس جگہ اختتام ہوتا ہے وہاں نبوت سے وہاں سے نبوت کا آغاز ہوتا ہے تو پھر اولیاء کو انبیاء پر فضیلت دینا درست نہیں ہوگا. آپ فرماتے ہیں جہاں پر ولایت کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے نبوت کی ابتدا ہوتی ہے, پھر اولیاء کو انبیاء سے افضل قرار دینا کسی حالت میں بھی مناسب نہیں ہے. وہ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اس کو اس طرح سمجھیں کہ وہ حجابات ہیں فاصلے کلام کہ کوئی عام بندہ, ہم عام ہی ہیں نا, کوئی عام بندہ کسی ولی کے مقام و مرتبے کو کبھی نہیں پہچان سکتا. کیوں کہ اللہ نے حدیث قدسی ہے, اللہ نے فرمایا میرے ولی میری قبا کے نیچے چادر کے نیچے ہیں, یا ان کو میں پہچانتا ہوں یا ان کو میرے ولی پہچانتا ہوں. سبحان اللہ. کوئی عام آدمی کبھی ولایت کے مرتبے کو نہیں پہچان سکتا. اسی طرح ساری کائنات کے ولی اگر مل جائیں تو نبوت کے مرتبے کو نہیں پہچان سکتے. حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ نبوت کے بارے میں کچھ بیان کریں تو آپ نے فرمایا ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اس چیز کے بارے میں جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. وہ تو ایک راز و نیاز ہیں, ان کی تو روحیں بھی انبیاء تھی, ان کی تو روحیں بھی رسول تھی. اللہ پاک ہمیں انبیاء اور اولیاء کے مقامات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آخری جملہ, اگر سکون چاہتے ہو تو کیا کرو, ولیوں کی صحبت اختیار کرو تو اللہ سکون دے دے گا. صرف سکون کی کانیں ہیں, سکون کی دکانیں ہیں. یہ سکون کسی بینک بیلنس کا نام نہیں ہے, مال و دولت کا نام نہیں ہے, بڑی گاڑی کا نام نہیں ہے. وہ چاہے تو محلوں میں ویرانیاں پیدا کر دے, چاہے تو جھونپڑیوں میں نور پیدا کر دے, خوشحالیاں پیدا کر دے, چاہے تو قورمے کو بے ذائقہ کر دے, چاہے تو دال کو ذائقے دار کر دے.
وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ اکبر بادشاہ جب مجدد پاک کے دسترخوان پہ بیٹھے تو دال کا جب لنگر آیا نا تو اس نے کہا خدا کی قسم میرے شاہی کھانے اس دال کے آگے ہیچ ہیں، میرے شاہ جو ذائقہ مالک نے اس میں رکھ دیا میرے شاہی کھانے اس دال کے آگے ہیچ ہیں۔ اللہ ہمیں اولیاء کے مقامات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم نے جو توبہ کرنی ہے نا، ہر جمعے توبہ کرتے ہیں۔ اللہ کو توابین بڑے پسند ہیں، 6 نفل بھی ہیں اوابین کے۔ جو بوڑھے ہیں ان کے لیے سہولت یہ ہے کہ 2 سنتیں اور 2 نفل مغرب کے بعد اور 2 ساتھ اوابین کے ملا لیں تو 6 ہو جائیں گے۔ بوڑھوں کے لیے پیکیج ہے، اور جو میرے جیسے نکمے ہیں وہ بھی کر لیں۔ الیاس قادری صاحب نے یہ پیکیج دیا کہ ان کے 6 پورے ہو جائیں گے اور وہ توبہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ یہ نماز کا کیا نام ہے؟ اوابین۔ 2 رکعت نماز نفل اوابین، 2 سنتیں آپ نے پڑھی ہیں فرضوں کے بعد، اس کی نیت بھی یہی کر لیں، کہنا سنت ہی ہے، پھر 2 نفل بعد میں ہیں، وہ تو 4 ہیں ہی ہیں، اب 2 اور ساتھ ملا لیں تو 6 نفل ہو جائیں گے۔ جو پورے پڑھ رہے ہیں وہ پڑھتے رہیں، وہ مجھ کو گناہ گار نہ کریں کہ بابا جی نے پیکیج دے دیا تو موجیں ہو گئی ہیں۔ اس کی پوری 20 رکعت ہے۔ میرے نسبتی والد طالب حسین گیلانی رحمۃ اللہ علیہ پوری 20 ہی پڑھا کرتے تھے، 100 نوافل روز پڑھتے تھے اور 1 منزل قرآن کی روز پڑھتے تھے۔ بہت سے وظائف کے بعد بھی اللہ کا مشاہدہ مجاہدے کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ کو ڈھونڈنے نکلے ہو تو نماز 5 گانا کو پکا کر لو اور مجاہدے کرو، روزے رکھو، نمازیں شب داریاں کرو، ایمان کی حلاوت پا جاؤ گے۔ ابھی میں نے ابتدا میں فرمایا تو ایک دن دریائے رحمت جوش میں ہے، حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت امہات المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا مانگو کیا مانگتی ہو؟ کیا فرمایا؟ مانگو کیا مانگتی ہوں؟ تو فرمایا کہ آپ مجھے اجازت دیں میں ابو جی سے نہ پوچھاؤں۔ فٹافٹ سے تشریف لے کے گئی، فرمایا آج سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دریائے رحمت جوش میں ہے، آپ نے پوچھا مانگو کیا مانگتی ہو؟ تو میں نے پوچھا مشورہ نہ کر رہا ہوں، کوئی چھوٹی چیز نہ مانگوں۔ نصیر الدین شاہ صاحب نے کیا کہا ہے؟ آج وہ مائل بکرم، اور بھی کچھ مانگ، اور بھی کچھ مانگ، اور بھی کچھ مانگ۔ وہ ہر وقت مائل بکرم ہے، ہر وقت ہی مانگتے رہا کرو، ہر وقت ہی مانگتے رہا کرو۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹی ایک شرط پہ بتاؤں گا کہ مجھ سے وعدہ کرو کہ حضور پاک جو بتائیں گے مجھے آگے بتاؤ گی۔ فرمایا جی ابو جی آگے بتاؤں گی، آگے بتاؤں گی۔ تو فرمایا پھر میرے پیارے حبیب سے آقا کریم سے پوچھیں کہ معراج کی رات جو اللہ سے راز و نیاز کی باتیں ہوئی اس میں سے ایک بات بتا دیجیے۔ سبحان اللہ۔ پوچھا بھی تو کیا، جب آگے بتایا تو حضور مسکرا پڑے، حضور مسکرا پڑے کہ میرے دوست کا انتخاب تو دیکھو۔ پوچھا کیا؟ سیدہ کائنات امہات المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ بڑی باتیں ہوئیں، بڑی باتیں ہوئیں، راز و نیاز کی بے حد باتیں ہوئیں۔ ان میں سے ایک بات یہ بھی ہوئی، میرے اللہ نے فرمایا اے حبیب میں نے اپنے اوپر واجب کر لیا آپ کی امت میں اگر کوئی شخص کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے گا میں اس کو بغیر حساب و کتاب کے بخش دوں گا۔ کہ میری امت میں سے، آپ کی امت میں سے میں نے اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے، یاد کرو، وہ خود یاد رکھو، وہ خود واجب کر لے تو کر لے۔ کیا کہا اللہ نے اپنے حبیب سے؟ میں نے اپنے اوپر واجب کر لیا آپ کی امت میں سے کوئی اگر کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے گا تو میں اس کو بغیر حساب کے بخش دوں گا۔ نیت کر لیں، یاد کر لیں، جس کے دل توڑے ہوئے ہیں جوڑ دیں آج جا کے، اور اگر کسی کے ٹوٹے ہوئے ہیں تو خود جوڑ دیں، اس کی مدد کر کے جوڑ دیں۔ آپ جلدی سے تشریف لے کے آئیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بات بتائی تو آپ زار و قطار ہونے لگے۔ آپ نے فرمایا ابو جی یہ تو بہت بڑا پیکیج مل گیا، ہم کسی کی ڈھارس بنا دیتے ہیں، کسی کا کوئی معاملہ حل کر دیتے ہیں، کسی کا قرض اتار دیتے ہیں، کسی کا دکھ ہلکا کر دیتے ہیں، تو ہم اس کا دل خوش کر دیتے ہیں، ہم بغیر حساب کے بخشے جائیں گے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا بیٹی میں تصویر کا دوسرا رخ دیکھ رہا ہوں، اگر کوئی کسی کا دل جوڑ دے تو بغیر حساب کے بخشا جائے گا، اور اگر کوئی کسی کا دل توڑ دے تو بغیر حساب کے دوزخ میں جائے گا۔ بس آج سے نیت کر لو کہ کسی کا دل نہیں توڑتا۔ یہ سبق ہے، ہم کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، درس کشف المعلوم ہماری کلاس ہے۔ سبق کی خصوصیت ہے کہ یہ بھی ہے کہ اس کو بار بار پڑھا جاتا ہے، بار بار پڑھا جاتا ہے، بار بار پڑھا جاتا ہے، بار بار پڑھنے سے یہ یاد ہو جاتا ہے، پھر اس کو چھٹی نہیں ملتی۔ اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا، جس کی 5 نمازیں پوری ہو جاتی ہیں پھر اس کو مرتے دم تک نماز سے چھٹی نہیں ملتی، کیونکہ اس کو سبق یاد ہو جاتا ہے۔ جس کو سبق یاد نہیں ہو اس کی نمازیں کچی ہیں، اپنی نمازیں پکی کر لو، اپنا سبق یاد کر لو کہ آج کے بعد کسی کا دل نہیں توڑنا۔ حضرت صوفی واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر قوم معافی دینا اور معافی مانگنا شروع کر دے تو ایک بڑی قوم بن سکتی ہے۔ معاف کر دو، معاف کر دو،
جس نے آپ کا دل توڑا ہوا ہے دروازے پہ جا کے بتا کے کہہ دو کہ تو نے فلاں وقت میرا دل توڑا تھا، میں نے تجھے معاف کیا۔ اور جس کا دل آپ نے توڑا ہوا ہے گھر بیٹھے ہی معاف کر دو۔ جب آپ معاف کر دو گے تو اللہ بھی آپ کو قیامت والے دن حضور پاک نے فرمایا جلدی جلدی معاف کر دے گا، جلدی جلدی معاف کر دے گا۔ اور یاد رکھو کوئی معافی مانگنے آئے کبھی انکار نہ کرنا، آپ کو خدا اور اس کے رسول کا واسطہ۔ حضور پاک نے فرمایا کوئی کسی سے معافی مانگنے جائے وہ اس کو معاف نہ کرے تو کل حوض کوثر وہ میرے پاس نہ آئے۔ اتنی بڑی بات ہے، اس کو یوں سمجھیں کہ حضور نے فرمایا کہ مجھے اپنا چہرہ بھی نہ دکھائے۔ اے اس دن کون ہوگا حضور کے بغیر؟ کوئی نہیں ہوگا۔ اور فرمایا اگر عاجزی کرنے سے تمہاری عزت گھٹ جائے تو کل قیامت کو مجھ سے لے لینا۔ میں اکثر کہتا ہوں کل کس نے دیکھی ہے، حضور تو ابھی نواز دیں گے۔ عاجزی کر کے تو دیکھ، کسی کے دروازے پہ جا تو صحیح، معافی مانگ کے تو دیکھ۔ آج سارے اپنی بیویوں کو معاف کر دو، سارے اپنی بیویوں کو معاف کر دو، سارے اپنے بچوں کو معاف کر دو، جو ان سے غلطیاں قصور ہوئے ہیں، آپ کے دل ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ معافی دینے سے دل کو سکون آتا ہے، دل کو سکون آتا ہے۔ اے اللہ ہم نے جیسے معافی کا ذہن اپنا بنایا، سب کا بنایا، تیری طرف سے خود بھی تو فرماتا ہے اگر کوئی بار بار مجھ سے معافی مانگتا ہے، بار بار استغفار کرتا ہے تو میری رحمت اس کے گناہوں کے آڑے آ جاتی ہے، وہ گناہ کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا۔ یا اللہ ہم بار بار تجھ سے معافی مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ یا اللہ تیرا حرمت والا، عظمت والا، بزرگی والا مہینہ رجب، اس میں معراج شریف، تیرے پیارے نبی کی ملاقات تجھ سے، تجھے اس ملاقات کا واسطہ ہمارے سارے گناہ معاف کر دے، ہمارے سارے گناہ معاف کر دے، ہمارے سارے گناہ معاف کر دے۔ ہم بچے کی طرح ضد کریں گے، ہمارے سارے گناہ معاف کر دے۔ ہم بچے کی طرح ضد کریں گے، ہمارے سارے گناہ معاف کر دے۔ بچہ اپنے ماں باپ کو بلا لیتا ہے، آخر بلا لیتا ہے۔ ہم تجھ سے ضد کریں گے، ضد کریں گے، ہمارا کوئی نہیں ہے تیرے سوا۔ ہم ضد کریں گے تجھ سے، تجھے منا لیں گے، تو ہمارے سارے گناہ معاف کر دے۔ جن گناہوں نے ہمارے میاں بیوی میں جھگڑے پیدا کر دیے وہ ہمارے گناہ معاف کر دے۔ جن گناہوں نے ہماری اولادوں کو نافرمان کر دیا وہ ہمارے گناہ معاف کر دے۔ جن گناہوں نے ہمیں بیماریوں میں مبتلا کر دیا وہ ہمارے گناہ معاف کر دے۔ ہمیں دنیا میں عزت عطا فرما دے، آخرت میں عزت عطا فرما دے۔ یاد رکھیں جس نے سچے دل سے توبہ کی، اللہ کے حبیب کا وعدہ ہے وہ اس طرح ہوا جیسے ابھی پیدا ہوا ہے۔ آپ کو نئی زندگی مبارک ہو۔ اس کے بعد باہر جا کے آپ نامہ اعمال شروع کرو گے، آج کے بعد نامہ اعمال کالا نہ ہونے دینا۔ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو جلدی سے معافی مانگ لینا۔ 70 مرتبہ ایک شخص نے جب توبہ توڑی تو وہ جھک کر کے کھڑا ہو گیا۔ اللہ نے کہا معافی کیوں نہیں مانگتا؟ اس نے کہا مجھے تجھ سے شرم آتی ہے۔ اللہ پاک نے کہا مجھ سے معافی مانگ، مجھے معافی دیتے ہوئے شرم نہیں آتی، شرم نہیں آتی۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں جب تجھے گناہ سے شرم نہیں تو معافی سے شرم کیسی؟ معافی مانگتا رہا کر۔ یا اللہ ہمیں گناہ کرنے سے بچا لے، تو خود ہی فرماتا ہے میری رحمت آڑے آ جاتی ہے، گناہ کرنے نہیں دیتی، ہم کرنے لگے تیری رحمت آڑے آ جائے۔ یا اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے۔ یاد رکھیں گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حق باقی رہ جاتے ہیں۔ آج کے بعد جتنے گناہ تھے آپ کے معاف ہو گئے۔ نمازیں جو قضا ہیں حق باقی رہ جاتے ہیں، وہ قضائیاں ادا کرتے رہیں، جتنی ہو گئی باقی اللہ اپنے کرم سے معاف کر دے گا۔ یاد رکھیں گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حق باقی رہ جاتے ہیں۔ دیا ان کے پیسے مارے ہیں، ان کے دروازوں پہ جا کے واپس کریں، وہ نہ ملیں نہ معاف کریں تو یاد رکھنا اللہ اپنے کرم سے معاف کر دے گا۔ تم پوری کوشش کر دینا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد صاحب التاج والمراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والالم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في الله والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس موتر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الهدى نور الهدى كاف البرى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الامم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين انيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين امام القبلتين وسيدنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين ابي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله النور من نور الله يا ايها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه واله صلوا عليه واله صلوا عليه واله۔ یہ بھی ایک چھوٹا سا درود پاک ہے۔ حضور پاک نے فرمایا جو 1000 مرتبہ پڑھے گا بخشش کا تو ساتھ وعدہ ہے، لیکن جنت میں داخل ہوتے ہوئے دروازے پہ اس کا کندھا حضور پاک کے خوشبودار کندھے سے چھو جائے گا۔ 1000 مرتبہ کی عادت بنا لے، صلو علیہ والہ صلو علیہ والہ صلو علیہ والہ۔ اور یاد رکھیں اللہ کے نبی نے جو ہمیں پیکج دیا، آپ نے فرمایا اس کو پکا
پکا کر کے پکڑ لیں. آپ نے فرمایا جو نماز فجر پڑھے گا رزق کی تنگی سے بچا لیا جائے گا. نماز ظہر پڑھے گا اس کے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا. نماز عصر پڑھے گا قبر کو جنت کی کیاری بنا دیا جائے گا. نماز مغرب پڑھے گا پل صراط سے بجلی کی طرح گزرے گا. نماز عشاء پڑھے گا دروغے کو کہہ دیا گیا بغیر حساب و کتاب میں جنت میں داخل ہو جائے گا, وہ پوچھے گا بھی نہیں. بس یہ 5 نمازیں پکی کر لیں. یا اللہ درود تاج کے صدقے ہم سب کے سروں پہ عزت کے تاج رکھ دے. یا اللہ درود تاج کے صدقے ہم سب کے سروں پہ عزت کے تاج رکھ دے. یا اللہ درود تاج کے صدقے ہم سب کے سروں پہ عزت کے تاج رکھ دے. گناہوں کے بوجھ اتار دے, قرض کے بوجھ اتار دے. اللہ ہم میں سے آج اکثریت مقروض ہے, کوئی تیری نمازوں کا مقروض ہے, کوئی گناہوں کا مقروض ہے, کوئی مال و دولت کا مقروض ہے. تجھے اپنے حبیب لبیب کا واسطہ ہے, ہمیں ہر قرض سے نجات دے دے. یا اللہ ہمیں ہر قرض سے نجات دے دے. یا اللہ ہمیں ہر قرض سے نجات دے دے. یا اللہ تو اپنی شان کریمی کے بارے میں فرماتا ہے جو مجھ سے 3 بار کوئی سوال کرتا ہے تو مجھے حیا آ جاتی ہے, میں اپنے حیا کے صدقے اس کا سوال پورا کر دیتا ہوں. یا اللہ ہم نے 3 بار تیری بارگاہ میں سوال کیا, تو ہمیں بارے قرض سے نجات دے دے, بارے قرض سے نجات دے دے, بارے قرض سے نجات دے دے. اللہ ہمارے بوڑھوں کو شفا دے دے, ہمارے جوانوں کو استقامت دے دے, ہمارے بچوں کو شفقت دے دے. اللہ ہم سب پہ کرم کر دے, اللہ ہم سب پہ کرم کر دے. اللہ جن کے بچیاں ہیں بچے نکاح کے لیے بیٹھے ہیں نکاح کے اسباب پیدا کر دے. ہمارے ایک بھائی کی رجسٹری گئی اللہ ملا دے, ان کے گھر کے معاملات صحیح کر دے, بیماروں کو شفا دے دے. اقبال شاہین صاحب پہ اصغر علی اجویری کی اللہ پاک صحت سلامتی فرما دے, درس کی طاقت دے دے, سمجھنے سمجھانے کی توفیق دے دے. واصف علی کی والدہ کو صحت دے دے, واصف علی کی والدہ کو صحت دے دے. یا اللہ واصف علی کی والدہ کو صحت دے دے, روحانی جسمانی اخلاقی ساری بیماریوں سے ہم سب کو نجات دے دے. شہریار کی والدہ کو صحت دے دے. جو سارے دعائیں دل میں لیے بیٹھے ہیں تیرے ولی کی چوکھٹ پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. اللہ انبیاء کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں, جیسے مریم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی. رتبے میں زکریا علیہ السلام بہت بڑے ہیں, سارے کائنات کے ولی مل کے بھی کسی ایک نبی کے برابر نہیں ہو سکتے. یا اللہ لیکن تو نے ان کی ذاتوں کو بڑا بابرکات رکھا ہے. تو جب انہوں نے تو نے وہاں یحییٰ کی بشارت دے دی, یا اللہ ہمیں بھی خوشخبریاں دے دے, رزق دے دے, ایمان دے دے, عزت دے دے, نماز کا پابند دے دے, کر دے, دنیا سے جاتے ہوئے کلمہ طیبہ دے دے, ہماری حاجتیں پوری کر دے. اللہ ہمیں دین کا پابند کر دے, نماز کا پابند کر دے, ہمیں شادی حالوں کی بے حیائیوں سے بچا لے. اللہ ہمیں شادی حالوں کی بے حیائیوں سے بچا لے, ہمیں ڈورے مون سے بچا لے, ہمیں ٹام اینڈ جیری سے بچا لے, ہمیں اللہ تعالیٰ فلم ڈرامے گانے باجے سے بچا لے, بے حیائی والی خبروں سے بچا لے. اللہ دنیا کے ہر برے کام سے بچا کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں چھپا دے. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ لِخَمْسَةٍ كُنْ فِي بِهَا بَرَّ الْوَبَاءِ الْحَاتِمَةِ الْمُصْطَفَى وَالْمُرْتَضَى وَابْنَاهُمَا وَالْفَاطِمَةِ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ وَنُورِ عَرْشِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ ذُرِّيَّاتِهِ أَجْمَعِينَ.